إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، اور زمانے میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عصر کا. عصر کے معنی گزرتا ہوا زمانہ، یہ زمانہ گزر رہا ہے، ہر آن ایک لمحہ پورا ہو رہا ہے اس کا، اور جو لمحہ گزر گیا وہ پھر کسی قیمت پر آ نہیں سکتا. تو کہنا یہ ہے کہ جلدی کرو، دوڑو، بھاگو، اور اس گزرتے زمانے سے کچھ فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا اور تم پچھتاتے رہ جاؤ گے کچھ کمایا نہیں. تو دوسری بات یہ بتائی کہ تمہارے کوششوں کا، کاوشوں کا، ہمت کا، عمل کا وقت یہی زندگی ہے جو گزر رہی ہے کھٹ پٹ. اس کو بے قیمت، بے وزن، بے حیثیت مت سمجھو، اس لیے کہ اسی سے تمہاری جنت بنے گی. اور یہ زندگی اگر کھو دی تم نے تو پھر کچھ نہیں بچا تمہارے پاس، پھر آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہی. اس لیے موت کے وقت پچھتانے کے بجائے اس زندگی میں کچھ کر لو تاکہ دوسری زندگی کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ دنیا کی زندگی کی کیا قیمت ہے، تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن یہی اصل ہے، اسی کی بیس پر جنت ملے گی، اسی کی بیس پر جہنم سے بچیں گے، اسی کی بیس پر اللہ راضی ہوگا. سارا دار و مدار اسی پر ہے. اس لیے زندگی کو حقیر مت سمجھو، اس کو کام میں لگاؤ، ورنہ گھاٹے میں رہو گے. اگر اس کو کھو دیا تو گھاٹے میں رہو گے. اور ہر انسان گھاٹے میں ہے جس نے اس زندگی کو قیمتی نہیں سمجھا. الا الذین آمنوا، فرمایا کہ بس خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے، تباہی و بربادی سے صرف وہ انسان بچا ہوا ہے، یا وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو کام کے ہیں، کام کیا انہوں نے. 4 کام کیے. پہلا یہ ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. پہلا کام یہ ہے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر. ایمان صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ ہے، وجود ہے اس کا، بلکہ وہ ہمارا معبود ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں. اس عقیدے کے ساتھ اس ایمان لانا اور اللہ کو ماننا، یہ پہلی خوبی ہے ان کی جو گھاٹے سے بچتے ہیں، دنیا میں زندگی ایمان کی گزارتے ہیں. ایک پہلی بات ہوئی. ایمان وہ مطلوب ہے جس کی سند اللہ دے، جس کی سند اللہ نہ دے وہ ایمان نہیں ہے. سند کس کی دی ہے اللہ نے؟ میں عرض کرتا ہوں، سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کس چیز پر لانا ہے؟
اللہ پر نمبر 1، اللہ کے رسولوں پر جو بھی گزرے ہیں، اور سب سے آخر رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور رسولوں پر ایمان اتنا کافی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، ہم مانتے ہیں ان کو نبی رسول، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے وہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ رسول تھے، نبی تھے، بلکہ یہ بھی یقین ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ خاتم النبیین تھے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اور رسول کی تعلیمات پر ایمان۔ رسول کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن نے بتایا ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، جو کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں ان پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، رسول پر جو ایمان کتابیں نازل ہوئی، وہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان لانا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ کہ یہ ایمان ماننا ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دوسری دنیا آباد ہوگی، ہم سب دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ دوبارہ جو زندگی ملے گی وہ دار و مدار اس کا اس پر ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی گزاری تھی۔ اگر وہ اللہ کے ایمان کے ساتھ گزاری تھی، عمل صالح کے ساتھ گزاری تھی تو کامیاب ہو گئے، ورنہ ناکام ہو گئے۔ یہ یقین ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اتنا، بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، ایمان تو صرف ان کا معتبر ہے جو ایمان لائیں اللہ پر، یقین رکھیں ایمان اللہ پر۔ آمنا بہی کے معنی ہوتے ہیں یقین رکھنا، اعتماد کرنا۔ جو اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر یقین رکھیں، وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور رسول پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ جو تعلیمات آپ نے دی، جو ہدایات آپ نے دی، جو احکام آپ نے دیے، جو دین آپ نے دیا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد ذرا برابر کوئی شک نہ رہے انہیں، وہ ڈاواڈول نہ ہو، انہیں کوئی تردد نہ ہو، خلجان نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ بھائی پتہ نہیں ہے بات کہ ٹھیک ہے مگر مان لیتے ہیں، بھائی یہ ایمان نہیں ہے۔ یقیناً ہے اللہ، یقیناً وہ عبادت کے لائق ہے، یقیناً وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس یقین کا نام ایمان ہے۔ بات واضح ہوئی؟ دلیل کہاں سے ملے گی اس کی؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ ہمارا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان، ہماری جان بھی اللہ کی راہ میں قربان۔ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگے گا۔ ہماری قوتیں سب اللہ کے دین کے کام آئیں گی، ہمارا مال اللہ کے دین کے کام آئے گا۔ اگر یہ بات ایمان اس طرح ہے تو کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، تو اللہ نے سند دی کہ تم سچے ہو، تمہارا ایمان ٹھیک ہے۔ اللہ کی سند جب تک نہ ملے ایمان نہیں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو، دعوی ایمان کرنے والو، حقیقت میں ایمان لاؤ، واقعی دل سے ایمان لاؤ۔ تو پہلی شرط یہ ہے، خسارے سے اگر بچنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، خسارے سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کی نیکیوں کا کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھے کاموں میں تمام نیکیاں سمیٹ لی گئی ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں انسان سمجھتا ہے، اللہ نے سمجھائے ہیں یا دین نے سمجھائے، وہ سب نیکی کا کام۔ نیکی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں،
اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں، ہے نا، یہ بھی نیکی ہے، عمل الصالحات ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، یہ بھی نیکی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کریں، یہ بھی نیکی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں اور اپنے بعد دین کا وارث ان کو بنا کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں دین کے وارث نہ بنے۔ ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد ان کے دین پر نہیں تھی، نام معلوم ہے ان کا؟ نوح علیہ السلام۔ جب وہ کشتی لے کر روانہ ہوئے تو ان کا بیٹا غوطے لگا رہا تھا پانی میں، تو انہوں نے چیخ کر کہا مجھ سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جا میرے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ اس نے جواب دیا، ابا جان آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جائیے آرام کیجیے، ساوی الی جبل، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی پہاڑی کسی کو نہیں بچا سکتی، کوئی درخت کسی کو نہیں بچا سکتا، آج صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی باپ بیٹے میں، حال بینہم الموج، موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کی نوح علیہ السلام نے، کہا نوح علیہ السلام نے، میرے پروردگار یہ کیا ہوا؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، تو نے وعدہ کیا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، آواز آئی آسمان سے کہ نوح تم غلط فہمی میں ہو، وہ تمہارا گھر والا نہیں تھا، تمہارے گھر والے وہ ہیں جو تمہارے دین پر ہیں، تمہارے ایمان پر ہیں، تمہارے دین کو مانتے ہیں، چاہے وہ کسی نسل میں پیدا ہوئے ہوں، کسی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں، وہ سب تمہارے ہیں۔ تمہارے گھر جو پیدا ہوا اگر وہ اس دین پر نہیں ہے تو تمہارا نہیں ہے، تمہارا گھر والا نہیں ہے، تمہارے گھر والے تو ہیں جو تو اس دین کو مانتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہجرتیں کرنے کے بعد یہی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے دین کی وارث بنے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہوگی نا۔ تو اولاد کو صحیح تربیت دینا یہ بھی عمل صالح ہے، خود نیک کام کرنا یہ بھی عمل صالح ہے۔ اس عمل صالح کو کی جڑ میں ایمان ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں نا کہ سکھ بھی لوگ بھی خیرات کرتے ہیں، عیسائی بھی خیرات کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، تو بھلا کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک کام صرف وہ ہے جس کی جڑ میں ایمان ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کریں وہ کس لیے کر رہے ہیں وہ آپ جانیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ صرف میرا نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو دین بتائے وہ قبول کروں گا بس۔ اور آپ اپنے استعین اپنے سوچ سے یہ اپنا رہے ہیں وہ اپنا رہے ہیں تو وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایمان جڑ میں ہے اگر تو وہ عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی جڑ میں ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ایسا ہے جیسے بیج، اور عمل ایسا ہے جیسے اس کی شاخیں پھل۔ بیج اگر صحیح ہے تو شاخیں ٹھیک ہوں گی، پھل ٹھیک ہوگا۔ اور اگر ایمان سے عمل صالح نہیں پیدا ہو رہا ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان نے جڑ نہیں پکڑی ہے، دل میں بسا نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہوگا جس کے نتیجے میں
عمل صالح کی شاخیں پھوٹیں، برکتیں آئیں اس کی، وہ ایمان ہے، عمل صالح ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایمان اور عمل صالح، یہ دو عمل کرے، دونوں اس کی ذات سے متعلق ہیں، ہر انسان کی ذات سے۔ جو بھی انسان ایمان لایا اس کی ذات سے متعلق ہے دونوں چیزیں۔ دو چیزیں اور ہیں، وہ یہ کہ یہ انسان جو ایمان لایا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کا ایک معاشرہ ہونا چاہیے، ایک پارٹی ہونی چاہیے، ایک قوم ہونی چاہیے اس کی، وہ مسلمان ہیں۔ اس کا کام یہ ہے تواصی بالحق، یہ حق کی صدا لگائے، حق کی وصیت کرے۔ تواصو کا لفظ ہے، تواصو کے معنی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، آپ مجھے کریں میں آپ کو کروں، یہ آپ کو کریں وہ آپ کو کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، تواصو بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ حق باطل کے مقابلے میں ہے، اور حق ہر سچی بات کو کہتے ہیں۔ سچی بات کی تلقین کرنا، وہ عمل میں ہو یا سوچ میں ہو یا گفتگو میں ہو، بات سچی ہو یا عمل ٹھیک ہو، وہ سب حق ہے۔ اور حق یہ بھی ہے، اولاد کا حق ہے، باپ کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، اپنی ذات کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ہے، اپنی روح کا حق ہے۔ آپ پر سب سے بڑا حق آپ کے جسم کا ہے، آپ کی روح کا ہے۔ انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف۔ ہم پر سب سے بڑا حق ہمارے جسم کا ہے، ہماری روح کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ کل یہ ہمارا جسم، ہماری روح جو اللہ نے امانت میں دی ہے ہمارے، یہ کل جہنم میں جلنے نہ پائے، اسے جنت میں جگہ ملے۔ یہ حق ہے اس جسم کا آپ پر کہ آپ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں، جنت میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کریں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ کا حق ہے، پھر پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، حد یہ ہے کہ جانوروں کا حق ہے۔ ایک خاتون نے بلی پال رکھی تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون نے بلی پال رکھی، بڑی نمازی خاتون ہے، مگر بلی کو نہیں کھلاتی پلاتی ہے، وہ بھوکی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گی، اس کا بھی حق ہے۔ جو جانور پالا ہے اسے بھی کھلاؤ پلاؤ، اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، وہ بلبلا رہا ہے اور رسی توڑانا چاہتا ہے، کھولا اسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے اس نے سر رکھ دیا، رونے لگا۔ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والے سے کہ کیا پریشان کرتے ہو اس کو بھائی، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کام تو پورا لیتے ہیں، غذا کم دیتے ہیں۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد سے میں اس کو غذا پوری دوں گا، کام کم لوں گا۔ اونٹ چلا گیا۔ انسان کا اپنی جان کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کرنا۔ جانوروں کا حق ہے، طوطا پالیں اسے کھلائیں، کتا پالیں اسے کھلائیں، کوئی جانور اور پالیں اسے کھلائیں، اس کو آرام پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حق ہو گیا۔ تواصوا بالحق، اس حق کی نصیحت کریں۔ پھر یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس تک پہنچائیں، بے ایمانی نہ کریں کسی کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اللہ کا حق جانیں، گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، جنسی آوارگی میں نہ جائیں، یہ سب حق ہے اللہ کے۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے حق ہے اس کے دین پر عمل کریں۔ تو یہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں،
جنسی آوارگی پھیل رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، اور آپ کو کوئی غم ہی نہیں ہے، تو آپ دین پر نہیں ہیں، اسلام پر نہیں ہیں، آپ حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ہے سورہ مائدہ میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگ نے کفر کیا، کفر پر جمے رہے، ان پر لعنت کی ہے۔ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام نے لعنت کی ہے، عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت تھے اور حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو نیک لوگ تھے، تحریک چلانے والے لوگ تھے، انہوں نے اس گناہوں سے روکا نہیں ان کو، انہی کے گناہ گاروں کے ساتھ رہنے سہنے لگے، انہی کے جیسے ہو گئے، اللہ نے لعنت کی ان پر۔ ایک اور جگہ ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان پر واجب تھا جیسے ہم پر جمعہ کی نماز فرض ہے نا، ایسی ان پر سبت کا روزہ فرض تھا، سبت کا دن عمل نہ کرنا فرض تھا، دن بھر عبادت کرنا تھا، ان پر ذمہ داری تھی، اور شکار وکار سارے کام بند تھے ان کے، مچھلی پکڑتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سورہ انفال میں ہے، اعراف میں ہے، پڑھ لیجیے گا کسی وقت۔ تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا بھائی ان کو روکو، یہ مچھلیاں نہ پکڑیں، حرام ہے، کاروبار کرنا حرام، مچھلیاں پکڑنا حرام، کاروبار کرنا حرام۔ آج دن عبادت کا ہے، پورے دن کی عبادت تھی ان پر فرض۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھائی جیسا کریں گے بھگتیں گے، ہمیں کیا لینا دینا، تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ عذاب میں وہ بھی مبتلا ہوئے جو کفر میں مبتلا تھے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، اور وہ بھی جو روک نہیں رہے تھے وہ بھی ہلاک کیے گئے، وہ بھی تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ صرف وہ بچے جو روکنے والے تھے، وہ چند تھے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، تواصوا بالحق میں یہ بات بھی ہے، تواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرو۔ صبر کے معنی مجبوری نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھائی نہیں مل رہا تو صبر کریں، یہ مطلب نہیں۔ صبر کہتے ہیں بہادری کو، برداشت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر چلائے جا رہے تھے احد کی جنگ میں، میدان میں، تو ابو دجانہ ایک پہلوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا نا، دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرہ دیکھ دیکھ کے کفار مار رہے تھے، تو دجانہ نے آ کے اپنی پیٹھ رسول اللہ کے چہرے کے سے لگا دی، اور تیر برابر برستے رہے، سب دجانہ برداشت کرتے رہے اپنی پیٹھ پر۔ اس کا نام صبر ہے۔ واضح ہوئی بات؟ دین کی راہ میں مشکلات انگیز کرنا، پریشانیاں اٹھانا، زحمتیں برداشت کرنا، عزیمت کا معاملہ کرنا، عزم دکھانا، ہمت دکھانا، اس کے معنی صبر کے ہیں۔ تو دین کے حالات، مسلمانوں کے حالات جیسے بھی کمزور ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ہر حال میں دین پر جمے رہنا یہ صبر ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اور ایک دوسرے کو سبق و تلقین کریں، نصیحت کریں، تواصی کریں، وصیت کریں اس بات کی کہ حالات کچھ بھی ہوں ہم دین پر انشاءاللہ قائم رہیں گے، انشاءاللہ۔ 4 چیزیں ہو گئی نا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اور صبر کے بغیر نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور صبر کا بہترین نمونہ 13 سال ہے مکے کی، رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے جس طرح صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے نا۔ اور یہ تو صبر کیا ہی کیا ہے، مدینے میں کون سا آ کے جو آرام ملا، کوئی سال ایسا نہیں جس میں جنگ نہ ہوئی ہو،
کوئی نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، وہاں بھی صبر کرنا پڑا، وہاں بھی بہادری دکھانی پڑی، عزیمت دکھانی پڑی۔ تو یہ سورہ عصر کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔